اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو تقریباً 50 دن یا 55 دن پہلے، 55 کے معنی 50 پر 5 دن، 50 یا 55 دن پہلے مؤرخین کہتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، تاریخ بیان کرنے والے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کے دنیا میں آنے سے 50 یا 50 پر 5 دن پہلے واقعہ فیل رونما ہوا ہے۔ قرآن پاک کے آخری پارے میں جو چھوٹی سی صورت ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے۔ وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ واقعہ پیش آیا محرم کے مہینے میں، محرم، صفر، ربیع الاول، تو 50 دن یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، مختصر طور پر آپ یوں سمجھیں، نجاشی جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے یمن میں ایک حاکم اور ایک گورنر تھا، وہاں کا پورا نظام اور پوری حکومت اس کی ماتحتی میں تھی، جس کا نام ابرہہ تھا، وہ عیسائی تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر کے لوگ اور خاص طور پر عرب سب بیت اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ہر سال مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کا طور طریقہ طواف کا اور حج کا وہ نہیں تھا جو آج ہم کرتے ہیں۔ بہرحال طواف کی شکلیں تھیں، ننگے بدن طواف کرتے تھے تاکہ سارے گناہ مٹ جائیں، دھل جائیں، الگ طور طریقے تھے۔ تو یہ ابرہہ جو عیسائی بادشاہ حاکم تھا، اس نے یہ سوچا کہ پوری دنیا کی توجہ مکۃ المکرمہ میں جو یہ اللہ کا گھر جسے بیت اللہ کہتے ہیں، بالکل سیدھا سادہ ڈھانچہ ہے، اس کی طرف ہے، سب دنیا کے کونے کونے سے اس کے پاس آتے ہیں، بڑی عظمت کی نگاہوں سے پوری دنیا کے انسان اسے دیکھتے ہیں، تو اسے یہ برداشت نہ ہو سکا، اس نے خود اپنے یہاں یمن میں ایک کنیسہ جسے آپ گرجا گھر اور آج کے زمانے میں آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں، جو عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، چرچ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس نے تعمیر کیا خود یمن میں، اور اسے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس نے تعمیر کیا، رنگن کر کے ہر اعتبار سے اسے ظاہری زینت بخشی تاکہ ساری دنیا کی توجہ بیت اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے۔ جب عربوں کو اس کی اطلاع ملی کہ بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر، ایک چرچ یمن میں بنایا گیا ہے، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اس چرچ میں آیا اور اس نے اس چرچ کو غلاظت کے ذریعے سے گندا کیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں عرب کے چند نوجوان آئے اور اسی چرچ کے سامنے انہوں نے آگ جلائی اور ہوا کا جھونکا آیا اور آگ جا کر اس گرجا گھر کو لگی، اس چرچ کو لگی اور بہت زیادہ اسے نقصان پہنچا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی۔ اس کی اطلاع ابرہہ کو ملی کہ اس طرح عرب نوجوانوں نے ہمارے گھر کو، ہمارے چرچ کو، عبادت خانے کو نقصان پہنچایا، تو اب وہ بڑا طیش میں آیا، غصے میں آیا اور اسے بدلہ لینے کی ٹھانی کہ اب بیت اللہ کو میں ڈھاؤں گا، اسے منہدم کروں گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر، بہت بڑا لشکر لیا اور اسے لے کر مکے کی طرف چلا تاکہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ منہدم کرے، اسے اینٹ کی اینٹ بجا دے۔ اس وقت بیت اللہ کے
جو متولی تھے، جو ذمہ دار تھے، بیت اللہ کی جو نگرانی کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ سب لوگ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور بیت اللہ کے ذمہ دار بھی تھے، وہاں کی پوری نگرانی ان کے ذمے تھی۔ راستے میں ان کے اونٹ بکریاں وغیرہ چر رہے تھے۔ ابرہہ جب حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو راستے میں انہیں یہ اونٹ نظر آئے تو اس نے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ اس طرح عیسائی بادشاہ پورا ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا ہے یہاں بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور راستے میں اس نے ہمارے اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 200 اونٹ تھے۔ تو دادا عبد المطلب نے سارے قریش کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ دیکھو اس کا مقابلہ ہم بظاہر نہیں کر سکتے، مناسب ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم مکۃ المکرمہ کو خالی کر دیں اور اپنی جان بچائیں۔ سارے لوگوں کو جوڑ کر دادا عبد المطلب نے اطلاع دے دی، اور خود عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ جا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے ہمارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، آپ ہمارے اونٹ چھوڑ دیں۔ تو ابرہہ کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو بیت اللہ کے ذمہ دار ہیں، پورے قریش کے ذمہ دار ہیں، جن کو پوری دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ آ کر بیت اللہ کے بارے میں کچھ بات کریں گے، اسے نہ ڈھانے کے بارے میں مجھ سے سفارش کریں گے، لیکن انہوں نے تو بیت اللہ کا نام بھی نہیں لیا۔ تو ابرہہ نے باقاعدہ پوچھا کیا تمہیں بیت اللہ کی فکر نہیں ہے؟ میں تو اسے ڈھانے کے لیے آیا ہوں، منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو دادا عبد المطلب نے بالکل صاف لفظوں میں یہ جواب دیا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک وہ خدا ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹ لے آئے اور قریش سے کہا کہ ہم اپنے ساز و سامان لے کر بالکل مکہ چھوڑ کر دور پہاڑیوں پر چلے جائیں، اللہ اس کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ چنانچہ یہ لشکر آیا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں ان کو بھیجا، ان کی چونچوں میں اور اسی طرح ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ لے کر آئے اور ان کے لشکر پر وہ کنکریاں ڈالتے گئے، اور ان کنکریوں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی تھی کہ جس سپاہی اور جس ہاتھی پر بھی وہ کنکری پڑتی تھی سر سے لے کر پیر کے باہر سے نکل جاتی تھی، وہ طاقت اللہ نے اس کنکری میں رکھی۔ تو سارا لشکر مر گیا، سارے ہاتھی فنا ہو گئے، اور ابرہہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت ناک موت دی۔ اسے چیچک کی بیماری آئی اور پورے جسم کے اعضاء سڑ گل کر ایک ایک ہوتے ہوتے کٹ کٹ کر گرنے لگے، ایسی حالت میں اس کی موت آئی۔ تو یہ واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے ہوا۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا، پیش آیا، تو اس کی خبر 4 دانگے عالم میں پھیلی، پوری دنیا میں اس کی خبر پھیلی۔ تو پھر لوگوں کی نگاہوں میں مکۃ المکرمہ اور اللہ کے گھر بیت اللہ اور پھر اسی طرح قریش کی عظمت دوبالا ہو گئی اور بڑھ گئی، اور انہیں اس بات کا یقین ہونے لگا کہ واقعی اب اس خاندان میں اور اس بستی میں کوئی ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کے ذریعے سے پورے عرب کو عزت ملے گی۔